آپ کہیں گے امام صاحب آپ کو کیسے پتا چلا کہ جناب اس حدیث کا تعلق تہجد سے ہے؟ تو آئیے حضرت شاہ عبد الحدیث محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سنیے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نماز جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی، اس کا تعلق تہجد سے اس لیے ہے کہ حضور کم سے کم 2 رکعت نماز تہجد پڑھتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت پڑھتے تھے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے ہی جواب مل جائے گا. آپ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ، آپ محبت سے پڑھو، میرے آقا کے دربار میں جمعے کے دن امت کا درود پیش کیا جاتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ، اور محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے آرام فرمانے کے لیے بستر پر قدم رنجا فرما دیے. حضور آپ سو جاتے ہیں، آپ نے وطر تو پڑے نہیں. لبے مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے. حضور نے فرمایا میری آنکھیں بند ہوتی ہیں پر میرا دل نہیں سوتا. اعلیٰ حضرت فرماتے سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا. کیونکہ نبی اتنا اعلیٰ ہے تو شان بھی، ان کا سونا اعلیٰ، ان کا جاگنا اعلیٰ، ان کا اٹھنا اعلیٰ، ان کا بیٹھنا اعلیٰ، ان کی جوانی اعلیٰ، ان کا بڑھاپا اعلیٰ، ان کا مزار اعلیٰ، محشر کے میدان میں ان کا تشریف لانا بھی سب سے اعلیٰ. محشر میں جب آئیں گے تو رحمت کی برسات ہوگی. اللہ ہم پر کرم فرمائے، ہمیں حضور کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے. تو سرکار نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں بند ہوتی ہے پر میرا دل سوتا نہیں ہے. پتہ یہ چلا حضور نے یہ تعلیم دی اپنی امت کو کہ وتر کی نماز بندے کو سونے سے پہلے پڑھنی چاہیے، لیکن جس کو یقین ہو وہ تہجد میں اٹھ جائے گا تو وہ تہجد کی نماز کے ساتھ وتر کی نماز ادا کر سکتا ہے. دوستان محترم ایک بات اور کرتے چلیں، عقلی اعتبار سے آپ کو سمجھاتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں. لیکن میرے موضوع کی باتیں رہتی ہیں تو میں آپ کو اینڈ کی طرف لاتا ہوں. آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، قرآن کی سورت کو سورت کیوں کہا جاتا ہے اور قرآن کی آیت کو آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ جس قرآن کی آیتوں کو ایک مضمون کا نام دے گیا ان آیات بینات کو سورت کہا جاتا ہے، اور قرآن کی جن آیات کو کسی مضمون کا نام نہیں دیا گیا وہ آیات اللہ کی نشانیاں ہیں. اس لیے عربی میں نشان کو آیت کہتے ہیں. تو اب یہ تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے، تو قرآن میں تو رکوع بھی لکھے ہوئے، پہلے پارے میں 16، دوسرے میں، پھر تیسرے میں، ہر پارے میں کہیں تو 21 بھی ہے، کہیں تو 22 بھی ہے. اور اما پارہ جسے ہم قرآن مجید کا سب سے آسان پارہ سمجھتے ہیں وہاں 1 کم 40 رکوع ہے. تو بھئی یہ رکوع کیا ہے؟ یہ رکوع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لگائے گئے. کیسے لگائے گئے؟ علماء فرماتے ہیں اس کو لگایا اس انداز سے گیا. آپ کی توجہ ہے تو بولیے سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی تراویح میں جہاں رکوع کرتے تھے وہاں قرآن میں نشان لگا دیا کہ یہاں رکوع ہے. اب بھائی اگر 8 رکعتیں تراویح ہے تو اس کو جب آپ حساب کتاب میں لیں گے تو 216-17 ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کے آخری عشرے کی تراویح میں جو قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھی صحابہ کرام کے زمانے میں، وہاں آخری عشرے میں 1 رکعت میں 2 سورتیں بھی پڑھی جاتی تھی. کتنی صورتیں؟
اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر جو رکوع لگے ہوئے ہیں اس کی تعداد تقریباً جو ہمارے علماء نے بیان کی 557 ہے. کتنی بولیے؟ اگر 20 رکعت کے حساب سے لگائیں 27ویں تک تو 557 رکوع بنتے ہیں، اور اگر 8 رکعت کے حساب سے بنائیں تو 216. تو پھر تو ان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی رکوع کی ترتیب کو چینج کریں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کا انداز زندگی بھی یہی تھا. صحابہ کرام 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. اچھا، جس حدیث کو انہوں نے پیش کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کمال کی بات، نوٹ کرنے والی بات ہے، نوٹ کیجئے اس کو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کو بیان کیا، اور ان کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح کے لیے امام منتخب کیا. پورے مدینے کے لوگ پڑھتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منع نہیں کیا. پتہ یہ چلا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث میں جو بات بیان کی وہ تہجد کے حوالے سے بیان کی، اس کا تراویح سے کوئی تعلق. یہ آپ کلیئر ہو گئے؟